میں وہ خوش قسمت خاتون ہوں کہ میں عمران خان کی بہن ہوں اور میں جس پہ فخر ہے بیٹے کے نام بھی میرا بیٹا دور چل رہا ہے، اگر 10 سال قید ہے تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، اور صرف میرا بیٹا نہیں، وہاں جتنے قیدی ہیں میں آپ کو بتاؤں وہ سب کہتے ہیں کہ جی عمران خان سے کہیں ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. کوئی یہ نہیں کہتا کہ جی ہم کیوں جیل میں ہیں، ہم کیوں سزا کاٹ رہے ہیں. بے گناہ لوگ ہیں، سب بے قصور ہیں، سب بے گناہ ہیں. میں کل میرے ساتھ جو انہوں نے کیا اس کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ پاکستان کا نظام کتنا خراب ہو چکا ہے. ورنہ عورت کے ساتھ کبھی کسی نے عورتوں کے ساتھ نہیں کیا تھا، مردوں کو پکڑتے تھے، عورتوں کو نہیں. میں کھڑی ہوئی تھی، کچھ نہیں کر رہی تھی، میں صرف بیٹھی تھی دیر تک. میں نے کہا چلو میں کھڑی ہوتی ہوں. مجھے نہیں پتا اس عورت کا سائز کیا تھا، وہ پاکستانی تھی کہ کہیں سے یہ لے کر آئے ہوئے تھے. اس نے مجھے پیچھے بالوں سے پکڑا اور مجھے یہ کچھ میں ابھی کر بھی نہیں رہی مجھے. اور اس کے بعد وہ تھی ساتھ اس کے جو ایس ایچ او اور جتنی تھی. میں سوچتی ہوں پاکستان کے اندر اگر میرے ساتھ کریں تو ان لوگوں کے ساتھ کرتے کیا ہی ہوں گے. انہوں نے پکڑا، اس کے بعد انہوں نے میرے بازو مجھے زمین پہ گرایا، مجھے گھسیٹا اور مجھے گھسیٹ کے دیکھے. اس کے بعد مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں کیا ہو رہا ہے. مجھے صرف نادیہ کھٹک، اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر دے، اس نے اتنا شور مچایا کہ مجھے اس کی آوازیں آ رہی تھی، مجھے باقی نہیں سمجھ آئی. اب آپ یہ جو تھی لائرز تھی، ینگ بچیاں تھیں، ان کی بھی بڑی ہمت ہے، یہ وہاں آتی ہیں اور ہمارا ساتھ دیتی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کو یہ کیا کرنا چاہتے ہیں. اس وقت فلسطین کا دیکھ کے ہم افسوس کرتے ہیں جی اسرائیل کر رہے. مجھے تو لگتا ہے یہ جتنے ٹرین پولیس ہے، جتنے آج پاکستان میں تکلیف ہی یہ ہے کہ یہ اسرائیل کو قبول کرنا چاہتے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ عمران خان اس میں رکاوٹ ہے. اور عمران خان کے ساتھ یہ کبھی کچھ اس لیے نہیں کر سکتے کہ یہ کوئی انسان زندہ ہی نہیں رہے گا اگر عمران خان کے ساتھ کچھ انہوں نے کرنے کا سوچا بھی. آپ یہ سوچیں ہی نہ کہ کبھی عمران کے ساتھ کچھ کر سکتے ہیں. عمران خان، میں پہلے بھی کہتی ہوں، میں عمران خان کو بھی کہتی ہوں، عمران خان وہ شخص ہے جس کے لیے دنیا میں دعائیں ہو رہی ہیں. اور یہ جتنے ظالم ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے دنیا میں لوگ بدوائیں کر رہے ہیں. یہ کبھی سرخرو نہیں ہوئیں گے. آپ دیکھیں گے یہ اس وقت فرسٹریشن میں سب کچھ کر رہے ہیں، یہ مایوس ہو چکے ہیں. ان کا دل کرتا ہے کہ عمران خان ان سے معافی مانگے. پیغام کیا دیتے ہیں کہ عمران خان آپ معافی مانگیں کہ 9 مئی آپ نے کروایا. یہ سب جھوٹ ہے، ان کو پتہ ہے 9 مئی کروانے والے یہ ہیں. ہم خود وہاں پہ موجود تھے. وہاں پہ میں ملٹری کورٹ میں ملٹری کسٹڈی میں جب حسان تھا میں ملنے جاتی تھی، جو وہاں پہ لڑا بیٹھا تھا اور اس طرح کے سارے وہ کہتے ہیں لوگ کہ یہ سارے موجود تھے. انہوں نے کر کے کیا. انہوں نے آج تک نہیں بتایا کہ انہوں نے لوگ بچوں کے سروں میں گولیاں کس نے ماری تھی. میڈیا کو بھی چاہیے ہائی لائٹ کریں. وہ جو بچہ کورٹ کے باہر وہ کور کمانڈر گھر کے باہر شہید ہوا، اس کا بھیجا پورا باہر نکلا ہوا. ان کو یہ ان کے گھروں میں اولادیں نہیں ہیں، ان کو نہیں پتا کہ ان کی اولادوں سے محبت ہے اور یہ اولادوں کے لیے اتنا کچھ جمع کر رہے ہیں. ان کو دوسروں کے بچے نہیں تھے، وہ کس کا بچہ تھا. آپ لوگ ان کی تصویریں لگائیں، بتائیں کہ انہوں نے 26 نومبر کو کیا کیا اور بتائیں کہ انہوں نے 9 مئی کو کتنے ظلم کیے. ہم نہ بھولیں گے نہ بھولنے دیں گے. میں فخر سے کہتی ہوں میں آج خوش قسمت ہوں کہ میں عمران خان کی بہن ہوں، میں حسان نیازی کی والدہ ہوں، اور میں ان سب لوگوں کو جانتی ہوں جو ملٹری کورٹ میں ہیں. وہ سارے بڑے بہادر ہیں، وہ سارے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ سارے کھڑے رہیں گے. آج تک کسی نے نہیں کہا کہ عمران خان نے کوئی ہمارا بچہ جیل کیوں بھجوا دیا. وہ سب کہتے ہیں کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں، وہ پاکستان کے ساتھ ہیں. اور یہ وہ لوگ تیار ہو گئے ہیں جو پاکستان کو بچائیں گے بھی اور آگے پاکستان کو وہاں پہنچائیں گے جو ایک اسلامی ملک بنے گا. کیونکہ اسلام ختم کرنا چاہتے ہیں ان کا. آپ کچھ عرصے میں دیکھیے گا اسلامک ریپبلک ختم ہو جائے گا، یہ صرف پاکستان رہے گا. وہ بھی کس کا؟ میرا خیال ہے پاک فوج کا. یہ چاہتے ہیں لیکن نہیں رہے گا کیونکہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے. ہم سب کھڑے ہیں اسلام کے لیے، ہم سب مسلمان ہیں، ہم پاکستانی ہیں اور ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں. اور ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، عمران خان کے دور میں کھڑے ہیں. یہ ہم کبھی اس کو نہ آپ لوگوں کو بھولنے دیں گے نہ ہم بھلائیں گے.
آپ دیکھیے گا، آپ میڈیا کا بہت بڑا رول ہے اس میں، آج میڈیا نہ ہوتا تو شاید کوئی بات سامنے آتی نہ۔ اور میں پھر سے کہتی ہوں کہ آپ 9 مئی اور 26 نومبر کے شہیدوں کی تصویریں لگائیں، ان کی کہانیاں ہائی لائٹ کریں، کیونکہ یہ لوگ، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جو حکومت پہ بیٹھے ہیں، جب وہ کہتے ہیں جی کون مرا تھا، کوئی بھی نہیں مرا، کیونکہ ان کا خیال ہے جب انہوں نے لاشیں دبا دی، پھینک دی، چھپا دی، اللہ ہے، اللہ نے نہیں ان کو، یہ ایک ایک لاش ان کے آگے کھڑی ہوئے گی، یہ میرا خیال ہے زندگی میں ان کو سکون نہیں ملے گا اس کے بعد۔ یہ انسانوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور آپ میڈیا کے پاس کیمرہ ہے، آپ اس کیمرے کا استعمال کریں، ہر چیز کو دکھائیں جو یہ کر رہے ہیں، ظلم دکھائیں جو پاکستان میں ہو رہا ہے۔ اور آپ لوگوں کی بھی بڑا جہاد ہے کہ آپ نے جب سے ہم آ رہے ہیں اڈیالہ آپ لوگ ہوتے ہیں، آپ کا بہت بڑا رول ہے، اگر آپ نہ ہوتے تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ سرکاری میڈیا کو تو ان کے ہاتھ میں ہے کہ وہ آپ ویسے بھی چلیں، ٹی وی کوئی بھی نہیں دیکھتا، اب سب سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، تو آپ لوگوں کا بھی شکریہ۔ مجھے تو کوئی اتنی بڑی تکلیف نہیں ہوئی، میں تو بڑی معمولی سی میری اگر کس کو قربانی کہے تو قربانی بھی نہیں ہے،